قیامت کی ابتدا سور کے پھونکنے سے ہوگی، یعنی سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے سے لوگ شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دوسری دفعہ سور پھونکنے پر جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہاں ہی گر جائے گا۔ جیسے جیسے سور کی آواز بلند ہوتی جائے گی ویسے ویسے کائنات کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین سخت ترین زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہ جائے گی۔ ہر چیز فنا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کہاں ہے جابر لوگ، کہاں ہے متکبر لوگ؟ آج کے روز بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ طویل سناٹے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی۔ بارش کے برسنے سے ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تیسری دفعہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے رنگ میں رنگا ہوگا۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چونٹی کی شکل میں، کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا اور لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔